पर्सनली मेरे ख़ानदान के साथ, मेरे घर के साथ जब जुल्म की दास्तान रकम की, और वो भी एक हक बात करने पर, फिर हम लोगों ने बैठकर अपने जैसे मिडिल क्लास तबके से दोस्तों ने मशावरत की और हम लोगों ने चकूक अवामी महाज की बुनियाद रख बखर में एक आम आदमी की भी पार्टी हो जिसमें आम आदमी खिदमत के जज्बे से आए, ना कि थाना कल्चर की सियासत करने के लिए आए। और उसमें दोस्त हमारे बाजू बने और अल्हम्दुलिल्लाह हमें राना शाहिद अली खान साहब की शख्सियत में एक क़यादत नज़र आई। हम लोग उनका बाजू पकड़ कर चल पड़े। उसी दौरान चौधरी नसरुल्लाह साहब हमारे साथ अटैच हो गए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम बलोच। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम चौधरी मोहम्मद काशिफ हमीद है और जिन्होंने चकूक जो अवामी खिदमत महाज है, चकूक खिदमत महाज, उसकी बुनियाद रखी। चकूक अवामी महाज की बुनियाद रखने वाले काशिफ हमीद, जिन्होंने इतनी बड़ी तब्दीली चकूक में लाई कि अपना उम्मीदवार आखिर उनका अपना ही मैदान में आ गया, चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह की सूरत में PP 93 में। इन्होंने आते ही सब दोस्तों ने जो मेहनत की है इस ग्रुप को मजबूत बनाने में, मज़ीद हम उनसे जान लेंगे कि ये चकूक की जो महाज की जो बुनियाद रखी गई, इसका बुनियादी मकसद क्या था। और चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह, जिनको पहले भी हम इंटरव्यू उनका कर चुके हैं, उनका मंशूर आपके सामने है। मज़ीद जो उनके रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, उनसे मज़ीद भी जान लेंगे। शुक्रिया काशिफ हमीद साहब आपके वक्त का कि आज आपने हमें वक्त दिया और इस बात जो लोगों की नज़रें जो इस चकूक इस पर लगी हुई हैं अवामी महाज पर, तो वो भी आपसे जानने का मौका हमें मिला। तो आपको बहुत सारे लोग यकीनन देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपके बात का। सबसे पहले आप बताएं कि आपने ये चकूक जो अवामी महाज की बुनियाद रखी, इसका मंशूर क्या था? बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद असलम बलोच साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे शर्फ बख्शा कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। हमारा बेसिक मकसद चकूक अवामी महाज की बुनियाद रखने का ये था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी तमाम ही जागीरदाराना सिस्टम था और वडेरा शाही का दौरा था और आम आदमी पिसा हुआ था। जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ जाती थी वो दूसरे ग्रुप के साथ मज़ालम थाना कल्चर की सियासत करती थी और जुल्म की दास्तानें रकम करती थी। पहले जब हम लोग इतना इन्वॉल्व नहीं थे तो हमें फ़ील नहीं हुआ। जो हमारे मौसूफ़ मद्दे मुकाबिल हैं उम्मीदवार, उन्होंने जब लास्ट ड्यूरेशन में पर्सनली मेरे ख़ानदान के साथ, मेरे घर के साथ जब जुल्म की दास्तान रकम की और वो भी एक हक बात करने पर, तो हमें ज़रूरत पेश आई कि हमारे जैसे कितने लोग पिसे हुए हैं। फिर हम लोगों ने बैठकर अपने जैसे मिडिल क्लास तबके से दोस्तों ने मशावरत की और हम लोगों ने चकूक अवामी महाज की बुनियाद रखी ताकि बखर में एक आम आदमी की भी पार्टी हो जिसमें आम आदमी खिदमत के जज्बे से आए, ना कि थाना कल्चर की सियासत करने के लिए आए। और उसमें दोस्त हमारे बाजू बने और अल्हम्दुलिल्लाह हमें राना शाहिद अली खान साहब की शख्सियत में एक क़यादत नज़र आई। हम लोग उनका बाजू पकड़ कर चल पड़े। उसी दौरान चौधरी नसरुल्लाह साहब हमारे साथ अटैच हो गए। हमारे इलाके की जानी मानी शख्सियत थी, इसलिए हम लोगों ने उन पर एतमाद किया और हम उनके बाजू बनकर वर्किंग करने लग गए। आपने वर्किंग माशाल्लाह बड़ी अच्छी की है और वर्कर कन्वेंशन का भी इनकाद किया है, जो कि एक जिसने तारीख रकम कर दी थी, क्योंकि उसमें हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए थे। क्या वो जितने लोग जमा हुए जगह भी नहीं मिल रही थी, ये सारे लोग भी आपको वोट डालेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो क्या, वो तो हमारे दोस्त, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे बाजू हैं, वो तो वोट लेकर देने वालों में से हैं। मैंने कल भी एक जगह पर बाई रोड इंटरव्यू किया गया मेरा, तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी हमारे सैकड़ों दोस्त मुतफ़िका मशावरत करते हैं, यहाँ वो बादशाही निज़ाम नहीं है, ये जमहूरियत है। और सैकड़ों दोस्त जो अपने अपने ख़ानदानों की नुमाइंदगी करते हैं वो मुतफ़िका मशावरत करते हैं, फिर हम लोग फ़ैसले करते हैं और हमारे पीछे हज़ारों की तादाद में हमारे दोस्त हमारे बाजू हैं जो हमें वोट देंगे इंशाअल्लाह।
میں نے یہ جو تقریریں سنی ہیں رانا شاہد علی خان کی بھی، آپ کی بھی تقریر سنی ہے چودھری صاحب کی، تو چودھری صاحب تو نرم رویہ رکھتے ہیں، کچے کا بھی ذکر کرتے ہیں، تھل کا بھی ذکر کرتے ہیں، چکوک کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو اس میں سے کچھ ایسی بات بھی سامنے آئی ہے کہ صرف آپ چکوک کی نمائندگی کر رہے ہیں، ایسے آپ ان کی تقریروں میں نظر آتا ہے، جیسے رانا شاہد نے بھی تقریر کی ہے تو کہ ہم چکوک کے حقوق کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے جو ہم نے آواز بنی ہے. اس حوالے سے کیا کریں؟ نہیں، یہ ایک محض خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے. دیکھیں جی، ایک بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے جو پرانے پولیٹیشنز ہیں، جو بگ گنز ہیں، وہ ہمارے ساتھ کئی حربے کرتے ہیں. کہیں وہ کہتے ہیں کہ قومیت پرستی، کہیں وہ کہتے ہیں لسانیت پرستی، کہیں وہ کہتے ہیں کہ مذہب کی تقسیم. یہ جسٹ ان کی خام خیالی ہے. اگر آپ مجھ سے مثال دیں گے تو میں بکھر کے بڑے بڑے جاگیردار گھرانوں کی آپ کو بات بتا سکوں گا کہ ان کی شادیاں ہمارے پنجابیوں میں ہوئی ہیں. اگر لسانیت کی بنیاد پر ہم کام کریں تو پھر وہ وہاں شادیاں نہ کریں. اور ہمارے بہت سے دوستوں کی شادیاں ہماری یہاں کی برادریوں میں ہوئی ہیں. مائیگریشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوکل اور مہاجر کو پکڑ لیں. آپ نے ہجرت کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے سنا ہوگا، دور رسالت سے. تو یہ ہجرت تو ایک عبادت ہے جو آپ رزق کی خاطر بھی کر سکتے ہیں، اپنے دین کی خاطر بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے بزرگوں پر فخر ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی. جہاں ہندوؤں کا دورہ تھا وہاں سے آئے اور ایک علیحدہ ملک میں آ کر بسے، اپنا سب کچھ اجاڑ کر آئے اسلام کی خاطر. اور یہاں جتنے دوست ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری قبریں سانجھی ہیں، ہمارے گھر اکٹھے ہیں، ہمارا بچپن ایک ٹاٹ پہ گزرا ہے. یہ فرق جو ہے یہ محض انہوں نے جاگیرداروں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے رکھا ہے. کیا کاشف بھائی، مطلب ہمارے آپ کے بزرگوں نے یہ جو ہجرت کی ہے، کافی مائیگریٹڈ لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں، دیگر شہر چھوڑ کے بھی یہاں پہ آباد ہوئے. تو اب وہ جو بزرگ ہیں وہ اب تک بھی لوگوں کو مہاجر کہتے ہیں. مہاجر سے مراد ہجرت کرنے والا تھا اور وہ بھی اسلام کی خاطر، لیکن وہ تو بزرگ تھے. اور اب جو یہاں کے نوجوان ہیں وہ یہاں کے ہی آباد کار ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، اب وہ یہاں جوان ہوئے ہیں، تو وہ تو مہاجر نہیں ہے میرا خیال. ڈیفینیٹلی نہیں ہے. میں نے تو 4 دن پہلے ایک جلسے میں بھی یہی بات واضح کی ہے کہ میرے دادا جان ہجرت کر کے آئے تھے. میرے والد صاحب کی پیدائش یہاں کی، میری پیدائش یہاں کی اور میرے بیٹے کی پیدائش یہاں کی. ہم 3 پشتوں سے یہاں آباد ہیں. 76 سال ہو گئے ہیں. 76 سال کی محکومیت دور کرنے کے لیے اگر ہم نے ایک آواز بلند کی ہے تو لوگ اس کو لسانیت پرستی میں لے رہے ہیں. چکوک عوامی محاذ نام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم 20-22 دوستوں نے یہ جب محاذ کھڑا کیا تو مختلف چکوک سے تھے. اب ایسے ہی عوامی نوانی محاذ، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ نوانی گھر کا محاذ ہے. اگر وہ نوانی گھر کا محاذ ہے تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چکوک کا محاذ ہے. اگر وہ پورے ضلع کا محاذ ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ان فیوچر پورے ضلع کا محاذ بنے گا. چکوک عوامی محاذ چکوک کے ان دوستوں کی نمائندگی کے لیے جنہوں نے یہ کارواں شروع کیا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر چکوک سے نمائندہ ہوگا تو چکوک کی عوام کو، چکوک میں جو پسماندگی ہے اس کا خاتمہ ہوگا، تو یقیناً لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا کچے کو. اگر جو دوسرے گروپ ہیں جو اب تک برسر اقتدار رہے ہیں، کہ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی چکوک میں کام نہیں کروائے تھے کیا؟ سر میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کام جو کروائے ہیں اگر ایک لیمٹس میں رہ کر کروائے بھی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جمہوریت پہ یقین ہے. جمہوریت پہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کے مفاد میں کیا کام ہے. عام آدمی کے مفاد میں کسی بھی دیہی علاقے میں پراپر کام نہیں ہوئے. جسٹ اگر ڈبل روڈز بنے ہیں تو ان کی جاگیروں کے لیے بنے ہیں، عام آدمی کے لیے نہیں بنے. عام آدمی کو چاہیے تعلیم اور صحت اور رہنے کا اچھا سسٹم. ہماری بستیاں، ہمارے دیہات، ان میں سیوریج سسٹم ہے ہی نہیں. اور وہاں کا ہمارے اب گاؤں کا پانی بھی زمینی پانی خراب ہو گیا ہے. بکھر شہر کی صورتحال تو شرم آتی ہے ہمیں دیکھ کر. تو اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم کے ادارے چاہیے کہ ہمیں ہر یونین کونسل لیول پر بچوں اور بچیوں کا انٹر کالج چاہیے، یعنی مطلب ہائر سیکنڈری سکول، کم از کم FSC تعلیم جو ہے وہ اپنے علاقے سے اپنی یونین کونسل سے حاصل کر کے جائیں. اس کے بعد یونیورسٹی جانے کے لیے باہر کا رخ کریں. اور ایسے ہی
بیسک ہیلتھ یونٹ کا قیام یونٹ کونسل لیول پہ ہو، کیونکہ یونٹ کونسل کی آبادی 26 سے 28 ہزار ہے۔ 26 سے 28 ہزار آبادی کے لیے کم از کم 1 MBBS تو ہونا چاہیے بیسک ہیلتھ یونٹ کے قیام کے لیے، اور جہاں کالج اور سکول بنتا ہے یا بیسک ہیلتھ یونٹ بنتا ہے وہاں جو درجہ چہارم کی سروسز ہیں وہ وہی کے علاقے کے غریب لوگوں کو ملنی چاہیے، نہ کہ امپورٹڈ غربا کو ملنی چاہیے، چاہے غربا کو ملے یا امیروں کو ملے اسی علاقے سے ملے، کیونکہ انہیں اپنے علاقے کے بچے بچیوں کی عزت قدر اہمیت کا احساس ہو، انہیں پتہ ہو کہ اگر بچہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے تو میں نے ان کے پیرنٹس تک رسائی کرنی ہے اور انہیں معلومات دینی ہے تاکہ وہ انہیں سدھار سکیں۔ چودھری محمد نصر اللہ ایک نیا چہرہ ہے اس الیکشن میں، خاص طور پر جو پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں PP کا، کیونکہ اس سے قبل تو لوگ انہیں اپنے یونین کونسل اور وہ چیئرمین پبلک سیفٹی کمیشن میں ڈسٹرکٹ میں رہے ہیں، تو یعنی جو اس علاقے کے مسائل ہیں وہ آپ نے صحت کے رکھے ہیں کہ یہاں پہ کم از کم RIC لیول کے ہاسپٹل ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو سڑکات ہیں ان کو ڈبل ہونا چاہیے، جو سیوریج چکوک میں نہیں ہے تو ان کی بھی بنیاد رکھی جائے، سیوریج سسٹم اچھا ہونا چاہیے، روڈ سیکٹر اچھا ہونا چاہیے، تعلیم کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تو یہاں پہ ہائی اسکول پہلے موجود ہے، کالج بھی آپ کے 47 میں بن چکا ہے، ان قریب یہاں ایک اور بھی بڑا کالج کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو کیا تعلیمی پسماندگی کے ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں کہ اس علاقے میں اب بھی تعلیمی پسماندگی ہے؟ بہت زیادہ ہے جی۔ دیکھیں ایک یونین کونسل 45 TDA میں 2 کالج بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری 16 یونین کونسلز میں ہی کالج بن گئے ہیں۔ 16 یونین کونسلز میں جب ہم لوگ حلقے میں ورکنگ کے لیے نکلتے ہیں تو صبح سے شام ہو جاتی ہے ہمیں پھرتے پھرتے، اور یونین کونسلز ہم پوری نہیں پھر سکتے۔ ایک یونین کونسل میں کالج بننے کے بعد پورا علاقہ اس کالج تک تو نہیں رسائی حاصل کر سکتا۔ میں نے اسی لیے پہلے بات کی ہے کہ ہم ہر یونین کونسل لیول پر چاہتے ہیں کہ ہمارا ہائر سیکنڈری سکول ہو، بچوں کا بھی اور بچیوں کا بھی، خصوصاً بچیوں کا، کیونکہ بچیاں زیادہ سفر کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتی، اسی لیے ہماری بہنیں بیٹیاں جب وہ مائیں بنتی ہیں تو وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتی اور وہ بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی۔ تعلیم سب سے قیمتی اثاثہ ہے ہمارا۔ ہم اگر تعلیم اپنے بچوں کو ان کے ڈور لیول تک تعلیم پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہم معاشرہ بدلنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ چکوک محاذ اور چکوک کی ترقی چاہتے ہیں، اور آپ نے اس لیے ہی یہ محاذ بنایا ہے تاکہ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ ہو اور جو پسماندگی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ تو یہ بہت بڑا فیڈ بیک کے حوالے سے آپ بتائیں ذرا، آپ جو نکلے ہیں یہ کاروان بن چکا ہے آپ کا، لوگوں کا چکوک کا جتنے ہمارے چکوک ہیں اور یا چاہے اس میں جتنی برادری ہیں، لوکل برادری ہیں، چاہے چودھری ہیں، ارائی ہیں، گجر ہیں، تو عام تاثرات یہ جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کیونکہ جٹ برادری سے ان کا تعلق ہے تو جیسے انہوں نے چکوک کی بنیاد رکھی تو اب جو دوسری ارائی برادری ہے، گجر برادری ہے، وہ اس طرح سپورٹ نہیں کر رہی جس طرح باقی برادریاں کر رہی ہیں چودھری صاحب کو۔ اس طرح آپ تو فیلڈ میں پھر رہے ہیں۔ نہیں اسلم بھائی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، ایک ان شخصیت نے ہمیں کال کر کے بلایا اور بلا کر اس نے ہمیں دعا خیر دی، اور جب انہوں نے بات کی تو وہ سیال برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس مرد مجاہد کو ملنا چاہتا تھا جس نے ہیڈ تریمو سے لے کر دریائے سندھ کے ڈیرہ اسماعیل خان کے پل تک ان جاگیرداروں کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ اپنا پولنگ جتوا کر دوں گا۔ یہ لسانیت کی بنیاد پر جو باتیں کرتے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ یہ بس وہ ایک بہانہ بنا کر ہمیں ویک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ میرے پاس اب بھی امپلائیز کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میرے پاس جتنے امپلائیز بھی کام کر رہے ہیں وہ تمام یہاں کی پہلے سے آباد برادریوں میں سے، اور کبھی ہم نے نہ کوئی فرق سوچا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ رکھا ہے، اور بلکہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں انہیں دیکھ کر کہ ان میں سے ہمارے بہت سے امپلائیز ایسے ہیں جو کچھ سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی شیعہ سے، اور ان کی آپس میں قریبی رشتہ داریاں ہیں، کوئی ان کی طرف بیایا ہوا ہے، کوئی ان کی طرف بیایا ہوا ہے۔ اگر یہ فرق وہاں پہلے نہیں تھا تو آج جاگیرداروں کو الجھن کیوں ہو گئی ہے جب ایک عام آدمی ان کے مد مقابل کھڑا ہو گیا ہے؟ چلیں الیکشن مہم پہ آ جاتے ہیں۔ اب چودھری محمد نصر اللہ کی آپ سارے دوست مل کے الیکشن کیمپین کر رہے ہیں۔ چودھری نصر اللہ صاحب بھی آپ بھی صبح سے ہی جب ہمارے پہنچنے سے پہلے جا چکے ہیں، تو ذرا آپ تھوڑا سا بتائیں کہ الیکشن مہم کیسی جا رہی ہے، لوگوں کا رسپانس
دیتا ہے اور الیکشن کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھی الیکشن مہم. آپ کا جو پہلا سوال تھا اسی حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ چوہی صاحب پہلے یونین کونسل کا الیکشن لڑے ہیں. میں الحمدللہ یہ بات فخر سے کہنا چاہوں گا کہ چوہی صاحب پہلے یونین کونسل کا الیکشن ایک بار نہیں 3 بار لڑے ہیں اور تینوں بار یہاں ان بیٹن کینڈیڈیٹ رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے تحصیل کی چیئرمینی کا الیکشن بھی لڑا ہے اور 2000 میں وہ 3 یا 4 ووٹوں سے ہارے ہیں تحصیل کی چیئرمینی. یعنی ان کا ویژن پہلے سے ہی واسٹ ہے. اب تو تحصیل میں 2 حلقے ہیں MPA کے, وہ تو پہلے سے ہی پوری تحصیل میں الیکشن کانٹیسٹ کر چکے ہیں تحصیل کی چیئرمینی کا, اور چیئرمین پبلک سیفٹی کمیشن رہ چکے ہیں. جبکہ ہمارے بکھر ضلع کا جو سب سے بڑا بزرگ سیاستدان ہے اس نے اپنے سیاست کا آغاز کسان ممبر سے کیا تھا. اگر کسان ممبر سے آغاز کرنے والی شخصیت ہمارے بکھر کی جانی مانی اور پسندیدہ شخصیت ہو سکتی ہے تو ایک بندہ چیئرمین یونین کونسل سے آغاز کر کے کیوں نہیں بکھر کی جانی مانی شخصیت بن سکتا؟ لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ لوگوں کا رسپانس الحمدللہ اتنا اچھا ہے کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پبلک کا سمندر ہمارے ساتھ مل رہا ہے. جوک در جوک لوگ ایسے شامل ہو رہے ہیں کہ ہمیں خود اندازہ نہیں تھا کہ ہم جس کارواں کو لے کر چلے ہیں یہ ایک چھوٹا سا کارواں, ایک ہماری 15 یا 20 دوستوں کی کاوش اس حد تک کامیاب ثابت ہوگی کہ ہمارے ساتھ عوام کا سمندر چلے گا. الیکشن بالکل قریب آ چکا ہے چوہی صاحب, اب تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کے امیدوار بھی آپ کے سامنے ہیں, جو دیگر امیدوار ہیں آپ کے مد مقابل الیکشن لڑ رہے ہیں, تو آپ بھی آپ تو پورے حلقے میں آپ تقریباً پھر چکے ہوں گے, لوگوں سے ملاقاتیں کر چکے ہوں گے, کارن میٹنگز جلسوں سے خطاب بھی کر چکے ہوں گے, لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی, تو کیا لگتا ہے کہ الیکشن آپ جیت جائیں گے اور کس پوزیشن میں جیتیں گے یا کیا صورتحال رہے گی؟ جی الحمدللہ جی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہم لوگ الیکشن میں جس پوزیشن میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا. عام آدمی کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بیمار کی اور ایک کمزور کی دعا عرش مولا پر سب سے پہلے پہنچتی ہے. اور ظاہر میں جیسے آپ نے بات کی ہے کہ میں دونوں حلقوں کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ میرا بزنس وہ PP92 میں ہے اور جو ہمارے مد مقابل شخصیت PP92 میں ایکٹیو ہے وہی PP93 میں ایکٹیو ہے ہمارے مد مقابل. اور اس شخصیت کی شرافت کا عالم یہ ہے الحمدللہ کہ میں نے ایک اکیڈمی میں ایک پروفیسر صاحب کو اپنے اہل محلہ کے ساتھ 2018 کے اینڈ میں برہنہ حالت میں ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ پکڑا. اس چیز کا انتقام لیتے ہوئے مجھ جیسی شخصیت پر جو لاکھوں میں انکم ٹیکس پے کرتی ہے, میرے موصوف مد مقابل امیدوار نے 50,000 کی اینٹیں چوری کی FIR ہمارے پورے گھرانے پر کرا دی. مجھے شرم آتی ہے ان کی ذہنیت پر, ان کی سوچ پر, ان کے تھالا کلچر کی سیاست پر کہ اگر یہ مجھ جیسی شخصیت کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو عام مزدور طبقہ, کسان طبقہ, ریڑھی بان وہ ان کے سامنے حق سچ بولنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اور میں حق سچ کی آواز بلند کرنے کے لیے ہی یہ کارواں بنایا ہے اور اس کا حصہ بنا ہوں. کیا لگتا ہے 93 میں عامر عنایت خان شاہانی آپ کے مد مقابل ہیں, سکندر احمد خان بھی آ چکے ہیں, وہ بھی اس میں ہیں, ضیاء اللہ خان ڈھانڈا بھی ہیں, جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے بھی امیدوار میرا خالد خاتون ہے وہ بھی میدان میں ہیں, تو آپ بھی ہیں, تو آپ کا مقابلہ ان امیدواروں میں سے زیادہ تر آپ کس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کا زیادہ ٹکرا ہوگا, یعنی کہ جو آپ کے مد مقابل؟ سر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہمیں جو پیار, جو محبت, جو انسیت اپنے علاقے سے, اپنے دوستوں سے, اپنے بھائیوں سے, کچا میں اپنی برادری, اچھا پھر ذکر کچا کا آ جاتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس جتنی برادریاں ہیں جو ہمارے پاس یہاں چکوک میں آباد ہیں, چاہے وہ سیال برادری ہے, اسراں برادری ہے, بھٹی برادری ہے, بلوچ برادری ہے, ان سب کی رشتہ داریاں ہیں. کچا کو ہمارے سے باہر تو نہیں ہے. اور جیسے ہم لوگ جہان خان پہ بزنس کرتے ہیں ایسے ہی ہم لوگ نوتک بزنس کرتے ہیں, ایسے ہی ہم لوگ بیہل میں بزنس کرتے ہیں, اور ان کے پیرافریز ہیں, یہ ہمارے اپنے وہ گھر ہیں, وہاں کوئی فرق نہیں ہے اور ہمیں ایسے ہی وہاں سے پذیرائی مل رہی ہے. اور میں اپنے مد مقابل رنر اپ کسی کو بھی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت بخشے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے.
मद्दे मुकाबिल हमें अगर कोई नज़र आता है तो वो ढांडला ख़ानदान की स्ट्रगल नज़र आती है। तो आपने मसूफ़ आमिर अनायत का जिक्र किया है, वो तो वैसे ही हौसले पस्त करके हमारे इलाके से इलेक्शन कैंपेन ही बंद कर चुका है। वो ज़हनी तौर पर मान चुका है कि वो PP 93 में हमारा मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चक्कूक में क्या ज़ियाउल्लाह खान ढांडला की इलेक्शन मुहिम आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपके मुकाबले में? नहीं, वो ज़ियाउल्लाह खान ढांडला की इलेक्शन मुहिम ख़ास नज़र नहीं आ रही, लेकिन डॉक्टर अफजल साहब जो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं उसमें वो ज़ियाउल्लाह ढांडला के लिए जो वोट मांग रहे हैं वो थोड़ी सी इलेक्शन मुहिम ज़रूर नज़र आ रही है। उनकी नहीं नज़र आई। तो रशीद अकबर ख़ान की क्या पोजीशन है, आपके इलाके में आ रहे हैं यहाँ? जी, रशीद अकबर ख़ान साहब हमारे इलाके में आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हम लोगों ने ज़िंदगी का एक हिस्सा उनके साथ गुजारा है। जब मैंने पहला वोट कास्ट किया है तो रशीद अकबर ख़ान निवानी और सईद अकबर ख़ान निवानी को कास्ट किया है, और आज तक मैं उस घर को अपना घर समझता हूँ। तो अब क्या दूरियाँ हो गई हैं या आपकी दूरियाँ ऊपर वाले NA पे नहीं हुई? फसादात तो भाइयों में भी हो जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई भाई से जुदा हो जाता है। हम इनको बुज़ुर्गों को अपने वालिद साहब के, चचा जान के भाइयों का दर्जा देते हैं। तो मामूली सी चपकलश या रंजिश से ये नहीं होता कि नाखन जो है वो मांस से जुदा हो जाता है। तो चौधरी नसरुल्लाह साहब और उनके दोस्तों ने, जैसे आप हैं, रहनुमा हैं आप सारे इस चक्कूक में आप जो खिदमत आपने शुरू की हुई है, तो इसमें क्या अभी तक आपके ग्रुप ने कोई फ़ैसला किया है NA पे किस पार्टी को सपोर्ट करना है? एक तरफ आपको ढांडला साहब ही नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको रशीद अकबर भी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक फ़ैसला नहीं किया, चूँकि रशीद अकबर ख़ान निवानी साहब के या ढांडला साहब के जो सपोर्टर्स हजरात हैं वो जस्ट हमें टारगेट करके कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जी इन्हें वोट नहीं देना, आप बेशक हमारे मुखालिफ को वोट दे दें। इस बात की हमें बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब हम लोग MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, MPA होता है मेंबर पंजाब असम्बली सूबाई सतह तक, MNA होता है मेंबर नेशनल असम्बली। मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब दोनों असम्बलियाँ, दोनों पार्लियामेंट अलहदा हैं, तो फिर हम लोग पंजाब असम्बली वाले को पंजाब असम्बली का मुकाबला करने दें, नेशनल असम्बली वाले को नेशनल असम्बली का मुकाबला करने दें। पूरे पाकिस्तान में यही सिस्टम चलता है। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, हर बंदा अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। ये वाहिद शहर हमारा है जहाँ मैं ये देख कर हैरान होता हूँ कि हमेशा MNA MPA ये एक दूसरे का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। हमारे दोस्त जो मोहब्बत रखते हैं सरदार रशीद अकबर ख़ान के साथ, उन्हें ये हक़ के राजदही देना चाहिए कि वो अपना बड़ा वोट उन्हें दे सकें। जो डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला साहब के साथ मोहब्बत और उनसीयत रखते हैं, उन्हें यह हक़ के राजदही देना चाहिए कि वो अपना वोट डॉक्टर अफजल ख़ान ढांडला को दे सके। नीचे अगर चौधरी नसरुल्लाह साहब हमारे मद्दे मुकाबल उम्मीदवारों में सबसे पॉपुलर, फेमस, प्यार करने वाली, नेक और अवाम दोस्त शख्सियत है, तो वहाँ अगर सब दोस्त उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन्हें नहीं, उनकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। इन्हें MPA की सीट पर MPA के उम्मीदवारों को एक दूसरे के साथ मुकाबला करने देना चाहिए। काशिफ हमीद, आपका ये भी कहना था कि NA पे ये अपने दोस्तों को रिलैक्स करें कि वो किसको वोट देना चाहते हैं तो उन्हें देने दें, और अपनी मुहिम, इलेक्शन मुहिम अपनी करें NA पे। और अगर दोनों उम्मीदवार डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब और रशीद अकबर खान निवानी ऐसा ही करें और डबल कंपेयर ना करें तो वो इनको ओपन छोड़ दें, उनको भी यही फ़ायदा है। तो अभी तक फ़ैसला नहीं किया गया इनकी तरफ से, इनकी ग्रुप की तरफ से, कि वो इन दोनों MNA उम्मीदवार MNA में से NA के किसको सपोर्ट करेंगे। अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया। आप अपने वोटर्स को, अपने चाहने दोस्तों को क्या मैसेज देंगे? हमारे दोस्तों ने तो कल भी एक हमारे 2-3 गाँव की गैदरिंग थी हमारे पास, उन्होंने यही मशावरत की। उन्होंने कहा है कि जी वो कहते हैं अगर छोटा वोट ना हो दे तो वड्डे दी साहब को लोड़ का है नहीं, तो अब बताएं कि हम इसका क्या फ़ैसला करें। तो हम लोगों ने उन्हें अभी भी तहम्मुल मिजाजी का कहा है। हमने कहा है कि आप अभी सब्र करें, इंतज़ार की घड़ियां अभी ख़त्म नहीं हुई। हम लोग देखते हैं, अगर, क्योंकि वोट है इज़्ज़त का, जो इज़्ज़त से वोट ले, ये देखें ये एक शहादत है। शहादत होती है कि आपने शहादत देनी है जिसका हिसाब होगा कि कौन सी शख्सियत हमारे इलाके के लिए बेहतर है, अच्छी है, नुमाया है, और वो आपने अपनी सोच समझ से देनी है। प्रेशर में वोट कोई नहीं देता, वोट इज़्ज़त से लिया जाता है। हम लोगों ने उन्हें कल भी यही कहकर भेजा है कि अभी आप थोड़ा सा सब्र करें। जो शख्सियत आपको इज़्ज़त से, जिनके साथ आप खड़े हैं, अगर वो आपका वोट इज़्ज़त से लें तो आप उन्हें ज़रूर दें।
ورنہ آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں، جہاں آپ کو بینیفٹ نظر آئے آپ وہاں فیصلہ کریں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے وقت دیا، اور ناظرین ہم نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اب تک دیجیے گا اسلم بلوچ اور کو اجازت، پھر نئے پروگرام کے ساتھ رہوں گا۔ آپ نے جذباتی باتیں بھی سنی، اور جو تھل میں جو ابہام پایا جاتا تھا، جو زیر گردش تقریروں میں جو باتیں چل رہی تھی، اور جو مقامی سطح پر جو باتیں تھیں، وہ تمام تر باتوں کا جواب آپ کو انہوں نے دے دیا ہے، اور آپ امید ہے آپ کو یہ انٹرویو بھی پسند آئے گا، اور جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ 12 نیوز بکھر، اور دیکھتے رہیں 12 نیوز بکھر، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے فیس بک جوائن کی ہوئی ہے تو فیس بک پر آئیں اور ہمارا سرچ کریں 12 نیوز بکھر، تو دیکھتے رہیں، اور پھر نئے پروگرام کے ساتھ پھر نئے تجزیے اور خبروں اور انٹرویوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ تک دیجیے گا اسلم بلوچ کو اجازت، اللہ حافظ۔ 12 نیوز، خبر سے تحقیق تک۔